ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. قرآن مجید فرقان حمید جو بیسیکلی مسلمانوں کے لیے نہیں پورے عالم کے لیے ایک بہت ہی مستند کتاب ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی عزت اور افتخار صرف مسلمان ہی نہیں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کرتے ہیں. لیکن ایک بدبخت ملعون شخص پچھلے دنوں اس نے عید الاضحیٰ کے دن اس نے سرکاری سرپرستی میں جو اطلاع ہے مقامی پولیس کی سخت سیکیورٹی میں، اور یہ عراقی کرسچن شہری ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے قرآن پاک کو نذر آتش کیا. یقیناً اس شخص کا انجام کیا ہوگا وہ پتہ ہے دنیا کو. اللہ تعالیٰ کہ اس کتاب کو نقصان پہنچانے والا کہاں کس طرح سے پکڑا جائے گا اور کس طرح اس کی پکڑ ہوگی یہ تو میرا رب جانتا ہے. لیکن اس سلسلے میں پوری عالم اسلام میں جو ہے وہ مذمت اور ایک غصے کی لہر دوڑ گئی، اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں اس کے اوپر سراپا احتجاج بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی، دوسرے ملک مذاہب کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کے لوگوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا. لیکن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے. کیا وجوہات ہے کہ یہ حالانکہ مسلمان نہ صرف اپنے مذہب کی بلکہ تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، اور قانون بھی ایک بنا ہے ہولوکاسٹ کے لیے. ہولوکاسٹ کے لیے قانون بنا ہے، لیکن مسلمان جو 1.5 ارب سے بھی زیادہ کی ایک آبادی ہے اس کے لیے، اور اس کو بار بار آپ دیکھ رہے ہوں گے بار بار کہیں نہ کہیں فرانس ہے تو کہیں سویڈن ہے تو کہیں UK ہے تو کہیں کچھ ہے، مسلمانوں کے جذباتی اس تعلق کو مجروح کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. میں خادم حسین رضوی، علامہ خادم حسین رضوی اب اس دنیا میں تو نہیں ہے، ان کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. میں اسے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. 7 منٹ کی ویڈیو میں چلا تو نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس گیسٹ ہیں، میں ان سے ضرور پوچھوں گا. انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ جی یہ جو نبی کریم مسلمان بہت طاقتور ہے. ایسی بات نہیں کہ مسلمان طاقتور نہیں ہے. 58 OIC کے ممالک ہیں، بہت طاقتور ممالک بھی ہیں مسلمانوں میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، اکثر توہین کی جاتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی جاتی ہے، اس کی مکمل ذمہ داری OIC کے 57 اسلامی ممالک کے ذمے میں آتی ہے. یہ صرف مذمت کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اس ایشو پہ بات کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس جو 3 گیسٹ ہیں، تینوں گیسٹ امپورٹنٹ ہیں. حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. عبداللہ گل صاحب، حافظ طاہر اشرفی صاحب چیئرمین پاکستان علماء کونسلز ہیں. عبداللہ گل صاحب چیئرمین تحریک جوانان پاکستان ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب سینئر رہنما JUI. حافظ طاہر اشرفی صاحب کے پاس آؤں گا. حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کس حد تک متفق ہیں کہ اس قسم کے بار بار جاتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری یا یہ ذمہ داری 57 OIC کے ممالک کی ہے جن کی کمزوری کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے ایسا؟ جی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا جواب اگر آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ گوگل میں اس وقت سب سے زیادہ جو کتاب دیکھی جا رہی ہے
وہ قرآن کریم ہے۔ نیوزی لینڈ میں مسجد میں حملہ ہو تو اس کے نتیجے میں سینکڑوں نیوزی لینڈ کے مسلمان جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم نیوزی لینڈ پورے میں اس لیے نہیں ملتا کہ لوگوں نے خرید لیا یا لوگوں نے لے لیا اور وہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ ہالینڈ کا وہ ملعون جو جل گیا، لیکن اس کے جو باقی آپ دیکھیں لوگ تھے وہ اسی قرآن کو پڑھ کے ہدایت کے راستے پر آتے۔ جس تیزی سے اسلام کو دنیا قبول کر رہی ہے اور اسلام اپنے پیغام حقانیت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اپنے انوارات اور تجلیات بکھیر رہا ہے، اس سے یہ چھوٹے چھوٹے متشدد گروہ جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں کہ اگر اس طرح اسلام پھیلتا رہا تو ان کا تو وجود ختم ہو جائے گا، جبکہ اسلام کسی کو جبر کی بنیاد پہ مسلمان بنانے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام حقانیت اتنا مضبوط ہے کہ جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ اس کے انوارات سے جو ہے مستفید ہو جاتا ہے۔ اب سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس مرتبہ رد عمل مختلف ہے ماضی کی نسبت، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ سویڈن کی حکومت نے اجازت دی، اور عید الاضحیٰ کا دن کا انتخاب ہوا، مسجد کے باہر یہ کیا گیا، OIC کا سعودی عرب کی دعوت پہ فوری طور پر اجلاس بھی بلایا گیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ حرمین شریفین میں بھی آج عظمت قرآن پر بات ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت جس طرح احتجاج ہو رہا ہے ماضی میں اس طرح ہم نے احتجاج نہیں دیکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ OIC کے پلیٹ فارم سے ایک ہماری کوشش کامیاب ہوئی ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اور اس کے اوپر ایک دن مقرر کیا گیا، ایک قرارداد منظور ہوئی، ہم یونائیٹڈ نیشن سے یہ منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو مقدسات ہیں، تمام آسمانی کتب، تمام انبیاء، قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور، اور تمام انبیاء جو ہیں، اور خصوصاً سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی توہین اور ان کی ناموس کی توہین اور آسمانی کتب کی جو توہین ہے، اس کے اوپر عالمی سطح پر قانون سازی ہو اور اس کو جرم قرار دیا جائے۔ اب OIC اس طرف متوجہ ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، جیسے اسلاموفوبیا کے معاملے پر کردار ادا کیا پاکستان نے، اور جیسا کہ آج اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ خود سویڈن کی حکومت جو ہے جو رد عمل آیا ہے صرف اسلامی دنیا سے نہیں، آپ دیکھیں پوپ فرانسس نے ہمیں اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جو دیگر مذاہب کی قیادت ہے اس نے بھی ان واقعات کی بھرپور انداز میں مذمت کی ہے۔ پوپ فرانسس کا بیان دیکھ لیں، چائنا کی حکومت کا بیان دیکھیں، رشین پریزیڈنٹ کا عمل دیکھیں، امریکہ نے بھی اس کی مذمت کی، یورپی یونین کے کئی ممالک اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں باہمی اتحاد سے دو کام ہیں جو ڈاکٹر صاحب کرنے والے ہیں۔ ایک کام ہے جو حکمرانوں کے کرنے والا ہے کہ وہ اس معاملے کو عالمی سطح پر لے کر جائیں اور اس کی قانون سازی کے لیے کوشش کریں، اور دوسرا کام ہے جو مسلمانوں کا ہے، عامت الناس کا ہے، کہ وہ اپنے اعلیٰ اخلاق کو اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں، اور قرآن کی تعلیمات کو اتنا عام کرے کہ اس طرح کے متشدد گروہ جو ہیں ان کا کوئی بھی منصوبہ یا ان کی کوئی بھی سازش جو اسلام کے حوالے سے ہے یا مسلمانوں کے حوالے سے ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، میں آگے بات کروں گا آپ سے۔ میں آتا ہوں مفتی کفایت اللہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ حکومت کا بھی حصہ ہے، ایک دینی مذہبی بڑی سیاسی جماعت کا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، کیا ذمہ داری ہے سر آپ کی حکومت کی اور آپ کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، ان گستاخانہ ان کے سلسلے میں خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کی حرمت کو چیلنج کیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک پارلیمنٹ میں تقریر کر لینے اور اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہونے کے ناطے پاکستان کو یا اور جو OIC ہے اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت حساس موضوع پر یہ ٹاک شو کو منعقد کیا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. میں قرآن مجید کی ایک آیت سے اپنی گفتگو شروع کروں گا جو اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ کہ آپ معبودان باطل کو گالیاں مت دو، ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات میں آ کر معبودی برحق کو باطل دے، وہ گالی دے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کے معتقدات تو ہوتے ہیں، اس کا عقیدہ ہوتا ہے، آپ نے اس کے عقیدے کا احترام کرنا ہے. اگر آپ ان کے عقیدے کا احترام نہیں کریں گے تو وہ آپ کے عقیدے کا احترام نہیں کریں گے. گویا یہ ایکشن اور ری ایکشن ہے، عمل اور رد عمل ہے. آپ نے اس طرح کرنا ہے. تو اسلام کی تو یہ تربیت ہے. ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ انبیاء کرام جن پر کتابیں اتری ہیں اور جن کے مذاہب ہیں ان کا احترام تو ہمارے معتقدات میں شامل ہے. اور جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں کے نبی گنے جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں کے نبی گنے جاتے ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، اگر وہ ان کو نہیں مانتا، احترام نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ لوگ جن کا آسمانی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، آسمانی مذہب سے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے بڑوں کو بھی برا بھلا نہ کہیں. یہ تو اسلام کی تربیت ہے. ہمیں اپنی تربیت کے اعتبار سے تمام لوگوں کا احترام کرنا ہے، جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا. لیکن ہمیں جو ماحول سامنے وہ ایسا ہے کہ ہمارا کوئی احترام نہیں کرتا. آپ اس کو دیکھیے کہ ہمیں انجیل کو ماننا بھی لازم ہے، زبور کو بھی اور تورات کو بھی. تو مخالف فریق کم از کم قرآن نہیں مانتے تو خاموش تو رہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اس سے دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام و داؤد علیہ السلام کا ہم احترام کرتے ہیں. مخالف فریق کو اگر ہمارے حضرت محمد علیہ السلام کو نہیں مانتے تو کم از کم خاموش رہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اور آپ اس کو بھی دیکھیں کہ ہمارے ماحول کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا نام بچوں پر رکھا جاتا ہے احترام سے، عیسیٰ علیہ السلام کا، داؤد کا. پوری عیسائیت کی دنیا میں آپ کو لفظ محمد نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے نام رکھا ہو. تو یہ جس کو ہم مہذب کہتے ہیں وہ تنگ نظر ہیں، اور ہمیں جو تنگ نظر کہا جاتا ہے تو ہم تو مہذب اس بارے کے اندر. میری رائے کے مطابق چونکہ ہم کمزور ہیں اور کمزور لوگوں کے معتقدات کا خیال نہیں کیا جاتا، طاقت کی زبان میں بولنے والے. جب تک خلافت عثمانیہ تھی، آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو خلافت عثمانیہ کے دوران تو ایسا قتل نہیں ہوا. جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور جنگ عظیم دوم کے بعد پھر یہ معاملے شروع کر دیے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا صحیح موقف تو یہی ہے جو آج عوام نے اپنا موقف دے دیا ہے اور سب مل گئے. اس میں کالا اور سفید اور سیاسی اور غیر سیاسی یہ سب چیزیں ختم ہو گئی اور قوم ایک آواز ہو کر وہ اپنے تقدیس قرآن کے بارے میں ایک ہو گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم حکومت کی طرف سے عوام کی نمائندگی کریں، اس کی عقیدے کی ترجمانی کریں. تو اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب نے تو کچھ کہا ہے، لیکن وہ جو ان کا بیان ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. میں اس سے اتفاق کروں گا کہ OIC کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. ہمارے پاس OIC کے علاوہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. OIC نے اجلاس بلایا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک اچھی پیش رفت کی، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کچھ کریں اور دنیا کو باور کریں کہ قرآن ہمارا ریڈ لائن ہے. دنیا کے اندر اگر امن و سکون چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے معتقدات اور قرآن مجید کا احترام کرنا پڑے گا. اور اگر وہ احترام نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ہاں کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مختلف تجاویز ہیں. یہ بھی ایک تجویز ہے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں کہ معیشت کے لحاظ سے کمزور لوگ کتنا بائیکاٹ کر سکیں گے. بارہ اپنے غم و غصہ اور پریشر کو جس طرح بھی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور اپنے معتقدات کا احترام دوسرے سے بھی. ٹھیک ہے جناب. عبداللہ گل صاحب کیا کہتے ہیں سر، ان تمام سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، لیکن وہ تمام لوگ جو پہلے بہت ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے تھے اور آئے دن یونائٹڈ نیشن کو اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو خطوط لکھتے تھے، آج وہ بالکل خاموش ہیں اور ان کی طرف سے کوئی خطوط نہیں لکھے جا رہے. تو
تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات اس کے اندر ہے وہ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن پاک ظاہر ہے ایک نظریہ ہے, اور مغرب کو اپنا جو ایک آئیڈیالوجی ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ گئی ہے. اس لیے وہ آج سے نہیں بلکہ کئی عرصے سے جو ہے وہ قرآن پاک کو نظر آتش مختلف ممالک میں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ کبھی ایسے ناپاک خاکے بناتے ہیں جس سے مسلمانوں کی جذبات مجروح ہوتے ہیں. OIC ایک بہت بڑا فورم ہے, لیکن ابھی تک وہ صرف OIC ایسے ہی لگتا ہے, چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو, یا دیگر اسلامی ممالک کے مسائل ہوں. اب جو ایک تو بائیکاٹ ہے کہ معاشی بائیکاٹ اگر آپ کریں گے ملکی سطح پہ, لیکن کیا قومی سطح کے اوپر ہماری قوم ذمہ داری ادا کر رہی ہے؟ اسلامی دنیا کے اندر جو قوم بستی ہے کیا وہ ذمہ داری ادا ہے؟ کیا وہ تمام تاجر برادری اور وہ تمام جو گاہک جو ان کی دکانوں پہ جا کے وہ مصنوعات طلب کرتے ہیں, کیا اس کے اندر کوئی کمی آئی ہے؟ جواب اس کا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اب اس کے اندر ایک اور جو پہلو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اور وہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر تو کام کیا گیا, لیکن ابھی جب فرانس کے سفیر کے صدر کے ساتھ جب ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت خوش انداز کے لفظ میں اگر وہ مل رہے تھے اور بڑے ہی ان کے ساتھ گرم جوشی سے بغل گیر ہو رہے تھے, تو میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو یہ اپنا رویہ دکھانا چاہیے تھا, بتانا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ہم اخلاق میں اپنے کردار میں تو نہیں, لیکن ہمیں یہ دکھ ہوا ہے اور ہم اس کا جو ہے وہ کہیں اظہار رائے کرتے ہیں. اب ایک اور بات اس کے اندر کہ جو پاکستان کے اندر ایک تاریخ رہی ہے کہ جب بھی ایسے کوئی واقعات ہوئے ہیں وہ پرتشدد ہو جاتے ہیں. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو بھی یہ مبارکباد پیش کی جاتی ہے, اور ہماری قوم کو بھی, کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا, بلکہ ایک اتحاد اور ایک یکجہتی کا اظہار ہوا. اور ملک کے طول و عرض کے اندر وہ جو مغرب چاہتا تھا کہ جان بوجھ کے شرارت کر کے مسلمانوں کے جذبات بھڑکا کے اور ان کے اوپر ٹیررزم کا لیبل ڈال کے, تو یہ بات تو جو ہے وہ بالکل رد کر دی گئی, اور پاکستانی قوم کو اس بات کی بھی سمجھ آئی, اور میرے خیال میں سیاسی جماعتوں نے بھی ذمہ داری کا ثبوت دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ میرے خیال میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جان بوجھ کے یہ کام کیا جا رہا ہے, پاکستان سمیت تمام عالم اسلام کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ہم تو چلو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہلاتے ہیں, تیسری دنیا کے لوگ کہلاتے ہیں, وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی جو ہے وہ گوانتانامو بے کے اندر, کبھی جو ہے ابو غریب کے اندر, کبھی رینڈیشن کیمپ کے اندر قرآن پاک کے نسخوں سے جو ہے وہ نعوذ باللہ ٹیشو پیپر کا کام لیا جا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں؟ یہ تو جاہل ہیں, بہت زیادہ جہلا کے یہ صف کے اندر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ضرور باور کرانا چاہیے کہ آج اگر وہاں یہ اس قسم کی دہشت گردی ہوئی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آدمی کون تھا. یہ ہے تو ایک اب کرسچن ہو گیا, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھا اور اس کے بعد اس نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا. تو پھر یہ تو ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اس کے پہلو کو پر جائزہ لینا پڑے گا, اور پھر اس کو ریاستی سرپرستی فراہم کرنا یہ اور بھی میرے خیال میں تشویش کن بات ہے. اب ایک اور اس کے اندر پہلو یہ آتا ہے کہ یہ تمام کام اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عالم اسلام کے اندر جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں عدم اتحاد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ تو شاید مغرب کے دباؤ کے اندر رہتی ہیں. میں ہمارے سے مراد پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں, اور جو ہماری عوام ہوتی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے, اور ان کی سوچ, ان کی فکر, تو ہماری عموماً حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی ہوتی, ان کے جذبات کی عکاسی نہیں کر رہی ہوتی, جس کے نتیجے کے اندر گھراؤ, جلاؤ اور پرتشدد واقعات جو ہوتے ہیں وہ پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں علماء کرام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, عوام پاکستان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی جماعتوں کے قائدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک متحد, منظم اور متحرک ہو کے ایک پیغام جامع, مضبوط جو ہے وہ پوری دنیا کو دیا جائے, اور OIC کے اندر فیصلہ کیا جائے کہ سویڈن کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی تجارت کا بہت بڑا حجم ہو, یا بہت کوئی وہ ایسا ہو کہ جس کو ہم بالکل جس کو ہم رد نہ کر سکیں. سویڈن کیا تھا؟ روس دباتا تھا ان کو,
ان کی چیخیں نکل جاتی تھیں. 2 ٹکے کی ان کی حیثیت نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ آئے دن یہ کام ہوتا ہے, کبھی ڈینمارک میں ہوتا ہے, کبھی فرانس میں ہوتا ہے, کبھی امریکہ میں ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ سویڈن میں ہوتا ہے. یہ ایک روش بن گئی ہے, اس روش کو اتحاد امت کے ذریعے ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی زبردست بات کی ہے, لیکن میں ہمیشہ جب بھی ویڈیو دیکھتا ہوں خادم حسین رضوی صاحب کا, مرحوم کا, وہ کہتے ہیں کہ جی OIC 57 اسلامک کنٹری اگر یہ فیصلہ کر لے کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کر سکے گا اور نہ کتاب کی کوئی بے حرمتی کر سکے گا, اگر فیصلہ کر لے, ورنہ ہم اپنے اپنے مفادات اور اختلاف میں بٹے. اگر فیصلہ میں آؤں گا, میں آ کے پوچھتا ہوں, پھر دوبارہ آپ سے میں بولوں گا, میں آپ سے سوال کروں گا, میں آپ سے سوال آ کے ہولوکاسٹ کا ضرور کروں گا. یہودیوں کی آبادی دیکھیں, ان کا قانون بنا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. حافظ طاہر اشرفی صاحب, کیا سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر دینا یا اپنے سفیر کو وہاں سے بلا لینا, انڈیویجول فیصلے, ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر دینا ایک ملک صرف, یہ کوئی ایفیکٹو رول ادا کرے گا, یا اس کو اجتماعی طور پر OIC کے ذریعے اس عمل کو لایا جائے؟ 2 چیز, کہ سویڈن کا بائیکاٹ کیا جائے یا ٹوٹل OIC کے تمام اراکین, تمام ممالک اس کے سفیر کا بائیکاٹ کریں. اور تیسرا یہ کہ قانون بننا چاہیے. کیا وجوہات ہے کہ ہولوکاسٹ کے لیے تو قانون بنا ہے, لیکن مسلمان جن کی میں ابھی پڑھ رہا تھا, کوئی 1,44,00,000 کے قریب یہودی ہیں, ان کا قانون بنا ہوا ہے, اور مسلمانوں کی تعداد تو ٹوٹل آبادی کا کوئی 27% ہے سر, لیکن ان کا کوئی قانون نہیں ہے. کیا وجوہات ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب, میری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس طرح OIC نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے, یہ ایک امید کی کرن ہے, ایک شمع جلی ہے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی فیصلہ کریں, صرف سویڈن نہیں, ہم یہ طے کریں کہ جس ملک میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین کی جائے گی, قرآن کریم کی یا مقدسات کی, ہم اجتماعی طور پر تمام اسلامی ممالک جو ہیں اس کے خلاف ایکشن لیں گے. وہ ایکشن سفیر واپس بلانے کا ہو, معاشی بائیکاٹ کا ہو, سفارتی بائیکاٹ کا ہو, لیکن یہ اس وقت مؤثر ہوگا جب 56-57 ملک مل کر یہ کریں گے. ماضی میں ہم نے دیکھا 1-2 مرتبہ کہ کچھ ممالک نے کیا, سفراء نکال دیے, اس کا اثر نہیں ہوا. اس مرتبہ آپ دیکھیں کیونکہ ساری ممالک مجتمع ہیں, جمع ہیں, ایک آواز میں بول رہے ہیں, تو اس کا اثر بھی ہو رہا ہے کہ آج وزیر قانون جو ہے سویڈن کا, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, ہماری سلامتی کو خطرہ ہو گیا ہے, ہماری سلامتی کے لیے یہ خطرات پیدا ہو رہے ہیں. پوپ فرانسس بھی اس سے بولے ہیں, باقی بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پاکستان کو لیڈنگ رول لینا چاہیے, اور سعودی عرب, ترکی, ایران, مصر, ان ممالک کے ساتھ مل کر ایک منظم انداز سے ایک لائحہ عمل پہلے OIC میں بنانا چاہیے کہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا اور کسی اور ملک میں یا سویڈن میں خدا نخواستہ اگر دوبارہ یہ ہوتا ہے, تو ہم اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں گے. اور اگر یہ اجتماعی طور پر فیصلہ ہو جائے کہ سفراء کو نکالنا ہے یا معاشی بائیکاٹ کرنا ہے یا جو بھی ہے, تو اس کے اثرات سالوں میں نہیں, دنوں میں نہیں, گھنٹوں میں ظاہر ہوں گے, اور اسی کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو, انہوں نے آج بات بھی کی ہے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے, اس حوالے سے بلاول بھٹو زراری صاحب کا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے, اور وہ اس پہ کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور کام بھی انہوں نے کیا ہے. تو ان کو اس معاملے میں ایک باقاعدہ مشن کے تحت اس کو فارن آفس میں ہمیں ایک ڈیسک اس کے اوپر بنانا چاہیے, اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. کہ اس سے زیادہ ضروری کام اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. میں آج جناب مفتی کفایت اللہ صاحب ذرا یہ بتائیے
کہ اس وقت اعداد و شمار اوپر نیچے ہو سکتی ہے، میری معلومات کے مطابق کوئی 1.57 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں سر، 1.57 کروڑ، اور یہودی جو ہے وہ کوئی 1.44 کروڑ ہے، لیکن ان کے لیے قانون واضح ہے ہولوکاسٹ کے حوالے سے۔ کیا وجوہات ہے سر اتنی بڑی تعداد میں ہم ہیں؟ اچھا عرب لیگ دیکھیے، آپ یورپی یونین دیکھ لیجیے، یہ بھی تقریباً کوئی 28 اراکین اس میں شامل ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن اگر 1-2 اوپر نیچے ہو جائیں، اور یہاں 57 ممالک ہیں، اور آبادی دیکھیں، اور کیا وجوہات ہے کہ پاکستان مسلمان یعنی OIC جو ہے اس کے اوپر ہولوکاسٹ کے طور پر مسلمانوں کی مذہبی کتاب اور ان کے جو جذبات ہیں ان کے اوپر قوانین کیوں نہیں بن سکتا سر؟ ڈاکٹر صاحب میرے علم کے مطابق تو ماحول کا فرق ہے، اس لیے کہ جس وقت ہولوکاسٹ کا ماحول تھا تو اس وقت تو یہودیوں نے بتایا تھا کہ ہمارے 60 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، اور اس میں 15 لاکھ بچے مارے گئے ہیں۔ تو ہٹلر یا ان کی طرف سے جو اتنے مظالم ہوئے تو اس کی تو کوئی حمایت نہیں کرتا تھا، وہ مظالم ایسے تھے کہ باقی دیگر مذاہب والوں نے بھی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، تو کہیں سے نو کی آواز نہیں آئی۔ اس وقت اگر یہودی نے یہ بات اٹھائی تو عیسائی بھی ساتھ مل گئے تھے، اور مسلمان بھی اس مظالم کی مذمت تو کر رہے تھے، تو اس طرح ایک قانون بن گیا۔ اس طرح کا ماحول تو اب نہیں ہے، لیکن میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو بہت بڑی اسٹرنگ ہے اور بہت بڑی قوت ہے۔ 57 ممالک جو ہمارے ہاں ہیں، اور وہ ایسے ممالک نہیں ہیں، بہت ان کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے اگر کوئی قدم اٹھانا ہے تو اس کا تو اثر لازمی طور پر ہوگا، اور ان کا آپس کا اتحاد وہ تمام مذاہب والوں کو ایک پیغام دے دے گا۔ لیکن 57 ممالک، میں اس وقت بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم سیاسی لحاظ سے بھی ویٹو والے ممالک کو دیکھتے ہیں، اور ہم معاشی لحاظ سے بھی ویٹو والے ممالک کو دیکھتے ہیں، تو ایک قسم کا یہاں جبر کا ماحول ہے۔ تو ایک حد تک تو OIC جاتی ہے، غالباً ایک ایسا قدم اٹھانا جو تمام مسلمانوں کے عقیدے کا ترجمان ہو، اس وقت تک ایسا نہیں ہوا۔ میں عبداللہ گر صاحب اور طاہر اشرفی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے اور جذبات ہیں اور ہمارے حکمرانوں کے اور جذبات ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے سامنے کچھ مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ اپنے عوام کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ OIC کو اس پر ایک ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ بعد میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، سدباب ہو۔ یعنی اب ایسا تو نہیں ہے، معافی مانگتا ہوں، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہوا اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے اگلے واقعہ کا انتظار کریں، پھر ایک اور واقعہ آ جائے اور اس پر کچھ دنوں کے لیے ہم اپنا رد عمل دے دیں اور ایک اور واقعہ کا انتظار کریں۔ نہیں، اب موقع ایسا ہے کہ دنیا والوں نے بھی سویڈن کے اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھا، سویڈن والے بھی اب ذرا پریشان نظر آتے ہیں۔ تو یہ اچھا ماحول ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی کی جائے اور ایسے کوئی متفقات پہ کیے جائیں کہ کوئی بھی آدمی مسلمانوں کے نبی اور مسلمان قرآن کو وہ ایسا نہ کرے، اس کو ریڈ لائٹ بنا دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آج معمول کی کارروائی ہوئی پھر تو یہ واقعات ہوں گے، اور اگر ہم معمول سے ہٹ کر غیر معمولی کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور دنیا کو میسج دیتے ہیں تو آج کل کے ماحول میں دنیا ہمارے ساتھ متفق بھی ہو جائے گی اور ہم اس ہدف کو اچیو بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں عبداللہ گل صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن حافظ طاہر اشرفی صاحب آپ سے ایک کمنٹ ضرور لینا چاہتا ہوں۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہیں، چلیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر عبداللہ صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میں عبداللہ گل صاحب کی طرف آنے سے پہلے جناب حافظ طاہر اشرفی صاحب سے ایک کمنٹ ضرور لینا چاہوں گا۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب، ہم نے آپ کو تو ہر جگہ دیکھا جہاں ایک عالم دین کی ضرورت ہوئی وہاں آپ نے اپنا فریضہ نبھایا،
لیکن کیا وجوہات ہے کہ اس جیسے بہت سارے واقعات جس میں پاکستان میں بے شمار، پاکستان سے باہر بھی پاکستان کے نام پاکستانی اور یہاں بے شمار عالم دین ہیں، ایسے موقع پہ ان کے جو فرائض ہیں ہمارے عالم دین کے، وہ فرنٹ پر آ کر کیوں نہیں اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں سر؟ کیا وجوہات ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، گزارش پہلی تو یہ ہے کہ یہ درد تو ہم سب کا ہے اور سب کو ہونا چاہیے. کچھ لوگ میرا خیال ہے ان کے خیال کے اندر وہ دعا کر سکتے ہوں گے، کچھ لوگ دوا کر سکتے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا اجتماعی معاملہ ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا آج جس طرح یوم تقدیس قرآن کریم منایا گیا، ہمیں اس میں پارٹی بازی سے بالا تر ہو کر منانا چاہیے تھا. ہم نے دوپہر یہ درخواست بھی کی تھی، اپیل بھی کی تھی کہ اس میں کسی قسم کی پارٹی بازی، گروہی، جماعتی یہ جھنڈے، اس کی بجائے قرآن کریم ہاتھوں میں لیں اور سڑکوں پہ آئیں تاکہ ایک اجتماعیت جو ہے وہ نظر آئے. باقی ہر فرد کی ایک اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اس کے مطابق وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ قرآن کریم کے معاملے کے اوپر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے کے اوپر کمزور سے کمزور مسلمان بھی خاموش رہ سکتا ہے. اصل میں ہمارے ہاں تعصبات اتنے بڑھ چکے ہیں، آپس کی نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتا ہے یا اس پر تو اپنی سطح کے اوپر ہر کوئی جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. ٹھیک، ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک ہمارا کام محنت کرنا ہے، آواز بلند کرنا ہے. ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، ہمیں اللہ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. اور جن کی ذمہ داری ہے، جو عالم دین کی ذمہ داری ہے بہت زیادہ کہ وہ فرنٹ پر آئیں اور اس قسم کے ایشوز کے اوپر اپنی رائے کا اظہار، نہ صرف رائے کا اظہار کریں بلکہ قوم کو موبلائز کریں. جناب عبداللہ گل صاحب، دو بات ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک پرانی اعداد و شمار کے لحاظ سے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ تقریباً 2.25 ارب کی مسلمانوں کی آبادی ہے اور تیزی سے بڑھتا ہوا مسلمان کا یہ آپ کا مذہب ہے اسلام، اور دوسری طرف جو ہے وہ 1.44 کروڑ. تو سوچیے سر، ان کے تو قوانین بن گئے، آپ کے قانون نہیں بنتے ہیں. تو کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ اور یہ ذرا بتائیے گا کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جو پاکستان سے منسلک بڑے نام ہیں عالم دین کے، وہ غائب رہتے ہیں ایسے موقع پہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، 2-3 باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 1.40 کروڑ یہودیوں کا فگر ہے یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ اس کے اوپر بولیں تو آپ کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس، آپ کے تمام تر جو آپ کے روابط ہیں وہ منقطع کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے اور ہوئے بھی ہیں. اسی طریقے سے ہولوکاسٹ کے فگر کے اوپر اگر بات کی جائے تو بھی جو ہے اس کو شدت کا مطلب نشانہ بنایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. اب جیسے کفایت اللہ صاحب نے بات کی، 7 لاکھ لوگوں کی بات کی، اسی طریقے سے 15 لاکھ بچوں کے حوالے سے بات کی، تو یہ بات بھی جو ہے وہ ٹوٹل بالکل اس کے اندر بہت مفروضہ جات ہیں، بہت اس کے اندر فالس فگرز ہیں، لیکن ان کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک ہائیڈ پارک کارنر ہے، آپ کو معلوم ہے انگلینڈ میں، تو یہ کوئن کے خلاف آپ نہیں بات کر سکتے، وہاں کنگ کے خلاف نہیں بات کر سکتے. ابھی حالیہ جو کنگ کی کورونیشن تھی، تاج پوشی کے اوپر 70 لوگ گرفتار کر لیے گئے کیونکہ انہوں نے صرف ہاتھ میں پلیکارڈ اٹھائے ہوئے تھے کہ ہی از ناٹ آور کنگ، یہ ہمارا کنگ نہیں ہے. اس کے اوپر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن یہاں سرپرستی کے اندر قرآن پاک نظر آتش کیا جاتا ہے. کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ کیا یہ انسانی جذبات کو بھڑکایا نہیں جا رہا؟ کیا یہ تشدد کے ماحول کو جو ہے گرمایا نہیں جا رہا؟ کیا جب دیگر ممالک کے اندر، یہاں کینیڈا کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک مسلمان فیملی کو، پاکستانی فیملی کو باقاعدہ اس لیے رون دیا گیا کیونکہ وہ مسلمان تھے، پاکستانی تھے، لیکن اس کو ہم نے سفید فام دہشت گردی کا نام نہیں دیا، اس کو کسی مذہب کے ساتھ، کرسچینٹی کے ساتھ لنک نہیں کیا. اسی طریقے سے جیسنڈا آرڈن کا جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہاں مسجد میں مسلمان نیوزی لینڈ میں نماز پڑھ رہے تھے اور کس طریقے سے بہیمانہ ان کو جو ہے وہ شہید کیا
کیا گیا تو پھر وہ کیا ہم نے اس کو ایسی دہشت گردی کا نام دیا تو نہیں کہا گیا. لیکن اگر یہی کوئی مسلمان کرے تو فوراً اس کو مذہبی انتہا پسندی, مذہبی دہشت گردی سے جوڑ دیا جاتا ہے. اب ایک اور بات اس کے اندر قانون سازی کمزوروں کے لیے نہیں ہوتی, یہ مضبوط لوگ جو ہے وہ قانون سازی کروا سکتے ہیں. اگر آپ OIC کے اجلاس کے اندر سشما سوراج جو کہ بھارتی وزیر خارجہ تھیں ان کو بلا کے ان کو کلیدی کردار وہاں دیتے ہیں تو پھر OIC کی بات تو پھر کہیں اور ہی رہ جاتی ہے نا. پھر آپ یہ جو ابھی ہم نے جتنی بھی باتیں کی یہ ہم نے ایک بڑی فلاوری ایک روزی پکچر جو ہے یہ پینٹ کی ہے. ہم ہمیشہ جب کوئی ایسی ڈیسیکریشن کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر فٹافٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے جذبات بھی بھڑکے ہوتے ہیں, ہم ان کا اظہار رائے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کر کے اس کے بعد اس کو فراموش کر دیتے ہیں, اس کے اوپر جامع حکمت عملی نہیں ہوتی. ابھی تک کئی دفعہ یہ واقعات ہمارے سامنے پیش آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی صحافت کی یہ زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ کب سے یہ واقعات شروع ہیں, لیکن کیا کوئی عملی جامہ پہنتے ہوئے آپ نے کسی بھی جگہ پہ, چاہے وہ ہماری حکومت ہو یا وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا وہ عالم اسلام کے ٹھیکیدار ہوں یا وہ OIC کے نمائندگان ہوں, ان کی طرف سے کوئی جامع حکمت عملی نہیں نظر آتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. جو دوسری طرف اس کے اندر بات ہے وہ ہمیں اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اب یہ جتنا بھی واقعات ہو رہے ہیں, اب اگر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ فلانے شخص کے اوپر بات نہیں کر سکتے تو یہاں تو جمہوری قدریں جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, لیکن جیسے ہی یہ معاملہ اسلام کا آتا ہے تو یہ تمام کے تمام کٹھے ہو جاتے ہیں. ابھی یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ باہر کو تو چھوڑیں ڈاکٹر صاحب, لیکن رنجیت سنگھ نے جو ہے وہ باقاعدہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی, اس کو نظر آتش کیا, ہماری بادشاہی مسجد کو جو ہے وہ استبل میں بنا دیا گیا, لیکن اسی کا مجسمہ اسی بادشاہی مسجد اور قلعے کے سامنے جو ہے وہ لگا دیا گیا. کیا اس ٹائم پہ کسی نے کچھ نہیں کیا؟ اور ہمارے لوگوں پہ بھی آفرین ہے کہ جو اس مجسمے کے ساتھ جا کے تصاویر بنوا رہے ہیں. اب وہ تصاویر بنوا رہے ہیں تو پھر یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں بلکہ ملٹیپل سٹینڈرڈز ہیں جو ہمیں سامنے آنے پڑیں گے. میں نے وہی بات کی کہ ہماری عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, جہاں حکومت کی بنتی ہے وہاں عوام کی بھی بنتی ہے. آج کے دن جتنے بھی لوگ نکلے ہیں, زیادہ تر, میں کیونکہ اس میں سے خود نکلا ہوں, لیکن میں نے اشرافیہ کے لوگ بہت کم دیکھے. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی انڈسٹریلسٹ کا, کسی بڑے باپ کا یا کسی بڑے جو سیاستدان کا بیٹا وہ باہر نکلا ہو, ان کے بچے نکلے ہوں, ان کی خواتین نکلی ہوں, لیکن سیاسی جلسے جلوسوں میں ہم نے خواتین بچوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ دیکھی ہے. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اللہ کے لیے اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر عذاب الہی اور کیا ہوتا ہے؟ عذاب الہی یہی ہوتا ہے کہ قوم جو ہے وہ متحد نہیں ہوتی, قوم جو ہے وہ تفرقہ بازی کا شکار ہوتی ہے. جب واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کی نفی کر دیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ تفرقے کا شکار ہوتے ہیں تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپ باوجود 1 ارب اور 90 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اور ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, ان کے پاس تیل گیس کے جو ہے وہ ذخائر موجود ہیں اور بہت سارے مغرب کے ممالک جو ہیں ان کے پیسے کے اوپر پل رہے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن جب معاملہ آئے, اور پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, پاکستان ایک عالم اسلام کی واحد سپر پاور ہے, اور پھر جب معاملات آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل جس طریقے سے ہم لوگوں کو اٹھا کے ایک ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب تک آپ ہوش صداقت سے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کریں, پہلے اپنے آپ کو اس مقام پہ تو لے کے آئیں کہ جب خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے, لیکن پہلے خود ہی کے اس مقام کو تو چھوئیں. مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ملت پر قیاس جو ہے وہ اقوام مغرب سے کر رہے ہیں, جبکہ ہم ہیں خاص. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.